یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس وقت تشریف لائے جب اس دنیا میں اندھکار ہی اندھکار تھا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے اس دنیا کو نور سے بھر دیا۔ عورت، غلام، باندی ماں باپ، بیٹیاں، اولاد، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق آپ نے بتائے اور خود کمزوروں کا سہارا بنے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، مالداروں کو بتایا کہ غریبوں کی مدد سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک انسان جو اپنی طاقت کا گھمنڈ میں لوگوں کو حق مار لیتا تھا، وہی انسان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حق پہنچانے والا بن گیا۔ ایک انسان جو خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بالکل باز نہیں آتا تھا، وہ فائدہ پہنچانے والا بن گیا، دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری میں لگ گیا۔ خیر، اگر میں اس پاک زندگی کے بارے میں لکھوں تو میری قلم تھک جائے۔ یہاں صرف میں اپنے نبی کا آخری خطبہ بیان کروں گا، جس میں ایک ایک بات پر ہر مسلمان کا عمل ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، وہ آخری خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حج میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے میدان عرفات میں دیا تھا، جس میں آپ نے پورے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا تھا، اور 9 تاریخ ذی الحجہ 10 ہجری تھی۔ آج اس پورے خطبے میں صرف 15 اہم باتیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا اگلے سال میں یہاں تمہارے بیچ موجود رہوں گا، اس لیے میری باتوں کو غور سے سننا اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ یہاں نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگو، جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح ہر مسلمان کی زندگی عزت اور مال حرمت والے ہیں۔ تم اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے مال اور ان کی امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو اور نہ ہی کسی کا کوئی نقصان کرو، تاکہ تم بھی حفاظت سے رہو۔ یاد رکھو، تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سود کا لین دین ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر رکھتی ہے۔ جب وہ حقوق پورا کر رہی ہے تو تم پر بھی ضروری ہے کہ تم بھی ان کی ذمہ داری پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرم رویہ رکھو، کیونکہ وہ شراکت دار یعنی پارٹنر ہے اور بے انتہا خدمت گزار ہوتی ہے۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، استطاعت ہو تو حج کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ یاد رکھو، تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اعمال کا صحیح جواب دینا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، اور یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی نیا دین لائے گا۔ اور یاد رہے، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری سنت یعنی حدیث۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ سنو، تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ بات اگلے لوگوں تک پہنچائے، پھر وہ اگلے تک پہنچائیں گے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے۔